السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہائے فرینڈ، میں ہوں ارشاد اور ہمارے چینل ارشاد اسٹوڈیو ٹی وی میں آپ کا سواگت ہے۔ اگر آپ BSSC اردو انوادک کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ BSSC اردو انوادک کے اندر آپ PT ایگزام کے اندر کامیابی، تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ مدد ملے گا، اس لیے کہ میں اس سے پہلے اردو گرامر کے جو قواعد ہیں جو آپ کے سلیبس میں داخل ہیں، BSSC اردو انوادک کے سلیبس میں، ہم نے اس کے اوپر بھی ویڈیو بنایا ہے۔ واحد، جمع، مذکر، مؤنث، ان تمام کے اوپر میں نے ویڈیو بنایا ہے۔ آپ اس کو اچھی طریقے سے پہنچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا۔ میں اس کے اوپر بھی ویڈیو بنایا ہوں۔ انشاءاللہ ابھی اس کے بعد واحد جمع کے بعد کچھ متضاد الفاظ بھی آئیں گے، کچھ محاورے بھی آئیں گے، تو انشاءاللہ میں اس کو بھی بتاؤں گا۔ لیکن جو ترتیب کے ساتھ جو چل رہا ہے، آپ اس کے اوپر مسلسل روز دیکھیں اس ویڈیو کو، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ مدد ملے گا۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ فرینڈ، میں نے تو کچھ واحد جمع بتایا تھا، اس کے بعد آج میں دوسرا واحد جمع، ایک تو وہ واحد جمع الگ تھا، یہ بھی واحد جمع ہے جو عمومی مطالعہ، مطلب جو عام رواج کے اندر یہ داخل ہے، جو اکثر انسان اس جمع کو استعمال کرتا ہے اپنی بول چال کے اندر۔ انسان ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کے درمیان، ایک دوسرے سے بات کرنے کے درمیان، یہ سب جمع ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور انشاءاللہ جو عام بول چال والا جو جمع ہوتا ہے وہی اکثر ایگزام کے اندر آتا ہے، لیکن اس سے ہمیں کبھی واسطہ نہیں پڑتا ہے کہ کبھی یہ بھی آ جائے گا۔ ہم دوسرے ایسے جمع کو ڈھونڈتے ہیں جو کبھی ہم نے پڑھائی نہیں ہے، اس کے پیچھے ہم لگے رہتے ہیں۔ یہ سب بھی جمع آپ کے سلیبس میں ہیں اور آپ اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں۔ چلے فرینڈ، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ واحد جمع کے اوپر میں نے ویڈیو بنایا ہے، آج میں نے پھر دوسرا واحد جمع لے کر آیا ہے۔ دیکھیے، امت یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے امم۔ امت کے معنی میں آپ کو بتاتا چلوں، امت کے معنی آتے ہیں گروہ، ایک جماعت، ٹھیک ہے۔ ایک گروہ 10 آدمی کا گروہ ہو سکتا ہے، 1000 آدمی کا گروہ ہو سکتا ہے، یا کروڑوں، لاکھوں، کروڑوں، ارب، خرب کا بھی گروہ ہو سکتا ہے، اسی کو امت کہا جاتا ہے۔ اس لیے امت، ہر نبی کے درمیان، ہر نبی جو آئے ہیں وہ اپنی اپنی امت میں آئے ہیں، تو انہی کو گروہ کہا جاتا ہے۔ عدد، اس کی جمع آتی ہے اعداد، معنی شمار کرنا، گننا۔ تصنیف یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے تصانیف۔ خط جس کو آپ لکھتے ہیں، چاہے وہ خط، اب تو لیٹر اس کو بولتے ہیں، لیکن اردو میں اس کو خط کہا جاتا ہے۔ خط یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے خطوط۔ آفت یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے آفات، اس کے معنی آتے ہیں مصیبت کے۔ آفات چاہے وہ آسمانی مصیبت ہو یا زمینی مصیبت ہو، سب کو آفت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد طبقہ یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے طبقات۔ واقعہ یہ بھی واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے واقعات۔ لغت کے معنی آتے ہیں زبان کے۔ اردو میں اس کو لغت کو زبان کہا جاتا ہے، جس کو آپ عربی کے اندر، عربی میں تو لغت ہی، اردو کے اندر لغت کہا جاتا ہے، عربی میں بھی لغت کہا جاتا ہے، لیکن آپ انگلش میں اس کو لینگویج بول سکتے ہیں، اور ہندی میں بھاشا بول سکتے ہیں آپ اس کو۔ تو لغت یہ اردو لفظ ہے، اس کی جمع آتی ہے لغت۔ ورق چاہے وہ ورق کاغذ کا ایک پنہ ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو ورق کہا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے اوراق۔ ورق واحد ہے، اس کی جمع اوراق۔ ادب واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے آداب۔ لطف واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے الطاف، اس کے معنی آتے ہیں مہربانی کے، یعنی کسی کے اوپر کسی طرح کی کوئی مہربانی کرنا، چاہے وہ مہربانی کسی طرح کا بھی ہو۔ شجر یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے اشجار، یہ ہے، اس کی جمع آتی ہے اشجار۔ صدر اس کی جمع آتی ہے صدور۔ صدر اس کی جمع آتی ہے صدور۔ صدر کے معنی آتے ہیں سینہ اس کی جمع آتی ہے صدور۔ قصیدہ یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے قصائد۔ قصائد معنی قصہ گوئی، جس کو آپ بولتے ہیں قصائد، قصہ گوئی جس کے اندر۔ اکبر واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے اکابر۔ عدد یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے اعداد۔ فوج یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے افواج۔ یہ واحد جمع ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس طریقے سے یاد کریں، انشاءاللہ ضرور آپ کو اس سے مدد ملے گا۔
اس کے بعد ہے ملک، ملک، یہ ملک نہیں ہے، ملک ہے، ملک اس کی جمع واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے ملائکہ، یہ فرشتہ، ملک یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے ملائکہ، اس کے معنی آتے ہیں فرشتہ کے۔ اس کے بعد ہے فوج، فوج یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے افواج، فوج یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے افواج۔ ملک یہ تو ہو گیا۔ صنف جمع اصناف، یہ واحد جمع ہے۔ ثمر منفل، اس کی جمع آتی ہے اسمار۔ عمل واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے اعمال۔ لفظ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے الفاظ۔ اصل واحد ہے، اصل کے معنی جڑ آتے ہیں، اصل ماں باپ کو بھی اصل کہا جاتا ہے۔ اصل جمع اصول، یہ واحد جمع ہے، جس کا میں نے آپ کو معنی بھی آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد ہے حصہ، حصہ یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے حصص، حصہ واحد، اس کی جمع حصص۔ موج واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے امواج۔ صوفی، اس کی جمع آتی ہے صوفیہ، صوفی۔ استعارہ، اس کی جمع آتی ہے استعارات، استعارہ جس کو آپ کوئی ایسا لفظ بولنا جس کے ذریعے اس کا معنی سمجھ میں آ جائے۔ ظلمت واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے ظلمات۔ حکایت واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے حکایات۔ اس کے بعد ہے معاملہ، اس کے بعد ہے معاملہ، اس کی جمع آتی ہے معاملات۔ عبادت واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے عبادات۔ کافر واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے کفار۔ جسم واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے اجسام۔ ذکر واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے اذکار۔ شعر، اس کی جمع آتی ہے اشعار۔ قدر جمع اقدار، یہ واحد جمع جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ شریف، اس کی جمع آتی ہے شرفاء۔ لسان، لسان کے معنی آتے ہیں زبان کے، اس کی جمع آتی ہے السنہ۔ قسم واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے اقسام۔ قبر واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے قبور۔ امیر واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے امراء۔ ضد واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے ازداد۔ جد، جد کی معنی دادا بھی بول سکتے ہیں، دادی بھی آ جائے گا، نانا بھی آ جائے گا، نانی بھی آ جائے گا، سو بھی اس کے اندر جد کے اندر وہ ماں نانی بھی آ جائے گی، دادی بھی، نانا دادا سب اس کے اندر آ جاتا ہے۔ عضو، اس کی واحد ہے، اس کی جمع اعضاء۔ قلم واحد ہے، اس کی جمع اقلام۔ مشہور واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے مشاہیر۔ اور بھی ہے اس کو میں آپ بتاتا چلوں۔ حدود، حد واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے حدود، حد واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے حدود۔ اور سجدہ، اس کی جمع آتی ہے سجود، واحد جمع دونوں ہے۔ خزانہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے خزائن۔ قصبہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے قصبات۔ روایت واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے روایات۔ برکت واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے برکات۔ قطرہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے قطرات۔ جنت واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے جنان۔ اثر واحد ہے، اس کی جمع آثار۔ حال واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے احوال۔ جنس واحد ہے، اس کی جمع اجناس۔ خبر واحد ہے، اس کی جمع اخبار۔ ظلم واحد ہے، اس کی جمع مظالم۔ موج واحد ہے، اس کی جمع امواج۔ حصہ واحد ہے، اس کی جمع حصص۔ فعل افعال، واحد جمع دونوں۔ عیب واحد ہے، اس کی جمع عیوب۔ نقش واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے نقوش۔ اور اسم واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے اسماء۔ غلط، غلط واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے اغلاط۔ اس کی جمع آتی ہے غلط واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے اغلاط۔ ملک، ملک جمع املاک، واحد جمع یہ ہے۔ بحر واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے بحور۔ مضمون واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے مضامین۔ یہ کچھ جمع ہے جس کو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس کو اچھی طریقے سے یاد کریں، انشاءاللہ ضرور آپ کو امتحان کے اندر مدد ملے گا۔ حکم واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے احکام۔ صف واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے صفوف۔ قوم واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے اقوام۔ نار واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے نیران۔ یہ تو کچھ اس کے بعد ہے۔ مقام واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے مقامات۔
خیال واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے خیالات. وہم واحد ہے، اس کی جمع اوہام، جو دل کے اندر آتا ہے اس کو وہم بولا جاتا ہے. علم جمع عالم واحد ہے. حبیب واحد ہے، اس کی جمع احباب. رکن واحد ہے، اس کی جمع ارکان. خیر واحد ہے، اس کی جمع اخیار. شاعر واحد ہے، اس کی جمع شعراء. کتاب واحد ہے، اس کی جمع کتب. ضلع واحد ہے، اس کی جمع اضلاع. فکر واحد ہے، اس کی جمع افکار. اس کے بعد ہے علم واحد ہے، اس کی جمع علوم ہے. شکل واحد ہے، شکل صورت واحد جمع ہے دونوں. بدن واحد ہے، اس کی جمع ابدان. غرض واحد ہے، اس کی جمع اغراض. مرض واحد ہے، اس کی جمع امراض. امر واحد ہے، اس کی جمع امور. فرمان واحد ہے، اس کی جمع فرامین. یہ کچھ واحد جمع تھے فرینڈ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. آپ روزانہ ہمارے ویڈیو کو دیکھیں گے، انشاءاللہ آپ کو BSSC اردو انوادک کے اندر کافی مدد ملے گا. آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمارے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور جو BSSC اردو انوادک کی تیاری کر رہے ہیں ان تک یہ ویڈیو آپ ضرور پہنچائیں. آپ اس کی ہیلپ کریں، آپ اس کی مدد کریں. ہمیں دیجیے اجازت، پھر ملیں گے کسی دوسری ویڈیو میں. ہمیں دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.